ایک بہن نے مجھے اپنی سٹوری بتائی جس کا نام لبنہ تھا۔ اب اس نے یہ بتایا کہ میں نے اپنی ماں کے طعنوں سے مجبور ہو کر میں نے یہ سٹیپ لیا اور ایٹ دی اینڈ وہ خودکشی کرنے والی تھی۔ وہ پوری سٹوری میں آپ کو سناتا ہوں کہ وہ کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے اور اس کہانی کا اینڈ کیا ہوا۔ آپ نے اس ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے، اور جو غلطیاں لبنہ نے کی ہیں وہ غلطیاں آپ نہ کریں، کیونکہ سمجھدار انسان وہی ہوتا ہے جو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتا ہے اور اپنا وقت بچاتا ہے، اپنے ایموشن بچاتا ہے۔ لبنہ جو ہے یہ اپنے خاندان کی سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ، سب سے زیادہ ذہین لڑکی تھی۔ اس کی عمر 25 سال ہے۔ اچھا، یہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ جاب بھی کر رہی تھی۔ جاب کرنے کی وجہ، کوئی خوشی سے جاب کوئی بھی نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ تھی کہ لبنہ کو کوئی بھائی نہیں تھا۔ اس کی باقی بہنیں چھوٹی تھیں، 3 اس کی چھوٹی بہنیں تھیں۔ ان کے جو والد صاحب تھے وہ بڑے ہارڈ ورک، محنت کش انسان تھے۔ اب وہ اپنی طرف سے جتنی زیادہ محنت کرتے تھے سیلری جاب کر کے، تو گھر کے معاملات بہت زیادہ مسائل ہوتے تھے، کیونکہ ان کی اسٹڈی، پھر چھوٹی بہنوں کی، گھر کے اخراجات، تو انہوں نے ساتھ ساتھ جاب کرنا سٹارٹ کر دیا کیونکہ ان کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ اور ایک خواب جو لبنہ نے یہ دیکھا تھا کہ میں نے اپنے باپ کو سپورٹ کرنی ہے، کیونکہ میرا کوئی بھائی نہیں ہے، تو میں نے اپنے باپ کے کندھے کے ساتھ کندھا ملانا ہے تاکہ میرے باپ کو بیٹے کی کمی محسوس نہ ہو، میں نے بیٹے کا رول بھی ادا کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بہت بڑا ایشو یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ کہتے ہیں نا کہ اپنوں میں جو دشمن ہوتے ہیں نا، وہ جو وار کرتے ہیں وہ بڑا ہی تیز وار ہوتا ہے اور انسان کو جینے نہیں دیتا، اندر ہی اندر بندہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب لبنہ کی جو سگی ماں تھی نا، وہ لبنہ کے خلاف ہوگی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لبنہ اپنے باپ سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے، یا جتنے پیسے جاب سے کماتی ہے وہ سارے پیسے باپ کو کیوں دے دیتی ہے، ہمیں کیوں نہیں دیتی۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ گھر کے جو معاملات ہوتے ہیں، گھر کے جو اخراجات ہوتے ہیں، وہ مرد ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، تو لبنہ نے تو اپنے باپ کو بھی سپورٹ کرنی تھی، تو پیار بھی، لو بھی اپنے باپ سے بڑا تھا ان کو، اپنی محبت۔ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ہماری بچیاں ہوتی ہیں ان کی اٹیچمنٹ اپنے باپ کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے، اور بیٹی کی اٹیچمنٹ وہ اپنی ماں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے۔ اب اس ماں سے یہ اپنی بیٹی کا پیار دیکھا نہیں گیا، پیار کہہ لیں یا وہ حسد، جیلسی کہہ لیں کہ یہ سارے پیسے ادھر کیوں جا رہے ہیں، پیسے کا لالچ۔ اب اس میں ایک بہت بڑا گیپ یہ تھا کہ ان کے باپ اور ان کے ماں کی آپس میں بنتی نہیں تھی، ان دونوں کے تعلقات کبھی اچھے نہیں رہے تھے۔ اب اسی وجہ سے اس کی سگی ماں نے لبنہ سے بدلہ لینے کے لیے اس کو اتنا زیادہ ٹارچر کیا، تانے دے دے کر۔ اب جب تک لبنہ کے ساتھ سپورٹ تھی اپنے باپ کی، تب تک تو وہ اس گھر میں بڑی سیٹل تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا باپ اس کو سپورٹ کرتا تھا۔ لیکن کئی سالوں کے بعد اس کا باپ وہ بھی تنگ آ گیا، کیونکہ وہ جیسی گھر میں داخل ہوتا تھا اس کی بیوی وہ شور مچانے لگ جاتی، چیخنا چلانا شروع کر دیتی، تو اس نے یہ سوچا ہے کہ میں تھوڑا سا اپنی بیٹی سے کم ملتا ہوں، تھوڑا سا سائڈ پر ہو جاتا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ میری بیوی سدھر جائے اور ہمارے گھر میں کچھ سکون آ جائے۔ اب جیسے ہی باپ کی سپورٹ لبنہ سے ہٹی، تو اب وہ تانے اس کو بہت زیادہ ٹارچر کر رہے تھے، کیونکہ پہلے ایک سننے والا تھا، ایک حوصلہ تھا، ایک سہارا تھا، ایک کندھا تھا، اب وہ کندھا نہیں رہا۔ جیسی باپ نے سائڈ ماری تو لبنہ نے گھر سے تنگ آ کر ہاسٹل میں رہنا شروع کر دیا، جاب کی، اور منتھلی سیلری جو ہوتی تھی وہ اپنے پیرنٹس کے ہاں بھجوا دیتی تھی، اور اسی طرح اخراجات چل رہے تھے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ہاسٹل لائف میں ہر طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر ذہنیت کے بڑے ہوتے ہیں۔ جو لوگ ہاسٹل لائف میں رہ چکے ہیں یا رہ رہے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اب لبنہ کی وہاں پر ایک فرینڈ بن گئی ہاسٹل میں۔ اب وہ فرینڈ، اس کا کردار اچھا نہیں تھا، اس کا کردار ایسا تھا، اس کی عادات ایسی تھی کہ ڈیٹنگ، بوائے فرینڈ، اور یہ انجوائمنٹ اور ڈرگز کلچر، اور اس سے ریلیٹڈ وہ تھی۔ جب لبنہ نے اس کو اپنی ساری کہانی بتائی، کیونکہ ظاہری سی بات ہے، دوست پوچھتا ہے کہ یار آپ پہلے وہ اپنے گھر میں رہتے تھے، اب ہاسٹل میں رہتے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اور جیسے ہی ان کے درمیان کنورسیشن سٹارٹ ہوئی تو لبنہ نے جب اس کو بتایا کہ میرے گھر کے جی حالات ہیں، تو اس کو اپنی دوست نے، جو اس کی کلاس فیلو بھی تھی اور ہاسٹل میں وہ اکٹھی رہتی تھی، اس نے کہا ہے کہ کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے،
تم ایسا کرو کہ تمہیں ایک سننے والا چاہیے، تمہیں میں ایک بوائے فرینڈ بنا کر دیتی ہوں، تم اس کے ساتھ ریلیشن شپ بناؤ، وہ تمہیں سنے گا، تمہیں محبت دے گا، تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اب یہ بیچاری اس کی باتوں میں آ گئی، حالانکہ ایج 25 سال ہے لیکن یہاں پر میچور نہیں ہے، پتہ بھی ہے کہ کام غلط ہے، لیکن سچویشن، زندگی کے حالات، اس جگہ پر حالات نے پہنچا دیے کہ اس کو اپنا آپ سمجھ نہیں آ رہا۔ جو اس کو دوست سن رہا ہے وہ چاہے غلط بھی ایڈوائس دے رہا ہو تو ہمیں وہ صحیح لگتا ہے، کیونکہ وہ انسان ہمیں سن رہا ہوتا ہے۔ تو جب لبنہ کی بیسٹ فرینڈ نے اس کو یہ ایڈوائس دی تو اس نے اس کی بات مان لی۔ وہیں پر لبنہ نے کسی سے دوستی کر لی۔ اچھا، سٹارٹنگ میں جو اس کا بوائے فرینڈ تھا لبنہ کا، اس نے اس کو بڑا پیار دیا، بڑی کیئر دی، بڑی محبت دی۔ تو لبنہ کو یہ لگا کہ میری زندگی میں تو سکون آ گیا، مجھے تو ایک سننے والا مل گیا۔ اب اس نے لبنہ کو بہت بڑے بڑے خواب دکھائے کہ ہم ایک ساتھ شادی کریں گے، یہ وہ جس طرح ہوتے ہیں سبز باغ۔ اچھا، لبنہ اس کی باتوں میں آ گئی۔ جیسے ہی اس شکاری نے یہ سمجھایا کہ یہ لڑکی میرے اوپر مکمل اعتبار کرنے لگ گئی ہے، اس کو آنکھیں بند کر کے یہ میرے اوپر بھروسہ کرتی ہے، اس نے اس کو اپنے ہاسٹل میں شفٹ کروا لیا۔ ٹھیک ہے، وہ دونوں ایک ساتھ رہنے لگے۔ اب انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک ساتھ رہ گئے تو ان فیوچر تو ہم نے میرج کرنی ہے، تو کیوں نہ ہم اپنا ہسبینڈ وائف والا ریلیشن شپ جو ہے یہ پہلے ہی بنا لیتے ہیں۔ تو جیسے تیسے ہو کر ان کے درمیان فزیکل ریلیشن شپ بھی ہو گیا۔ اب لبنہ کو یہ ڈر تھا کہ پتہ نہیں یہ میرے ساتھ شادی کرے گا یا نہیں کرے گا، کیا ہوگا کیا نہیں۔ تو اس کے دل میں، اس کی ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں اس کو بولتی ہوں کہ تم میری فیملی کے ساتھ ملاقات کرو۔ اب اس انسان کو کیونکہ پتہ تھا کہ لبنہ کے بیک اپ پر کوئی سپورٹ نہیں ہے، گھر میں اس کی کیا اوقات ہے، کیا ویلیو ہے، تو اس نے فارملی لبنہ کے باپ سے ملاقات کر لی۔ لبنہ بڑی خوش ہو گئی کہ یہ بندہ تو واقعی سنسیئر ہے اور میرے باپ سے بھی ملا ہے۔ اب اس کے بعد اس انسان نے لبنہ کو فائنینشلی بھی یوز کرنا سٹارٹ کر دیا، کیونکہ لبنہ کا جو اعتماد کا لیول تھا وہ گراف یہاں سے یہاں بڑھ گیا، کیونکہ اب تو اس نے اس کی فیملی کے ساتھ بھی ملاقات کر لی ہے، تو اب تو یہ پکا ہے اس نے میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اب جتنی بھی سپورٹ ہوتی تھی، جاب سے پیسے بچا بچو کر جیسے تیسے بھی لبنہ نے اس انسان کو بھی سپورٹ کرنا سٹارٹ کر دی، اپنی فیملی کو بھی ساتھ ساتھ سپورٹ کرتی تھیں۔ اب جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا تھا، لاسٹ سیمسٹر تک بات پہنچ گئی، اب جناب ہم نے یونیورسٹی لائف سے آزاد ہو جانا ہے، اپنے اپنے گھروں کو جانا ہے، اپنا اپنا کیریئر اپنانا ہے۔ جب یہاں تک بات پہنچنے لگی تو اس بندے نے فائنینشلی لبنہ کو اور زیادہ یوز کرنا شروع کر دیا اور بہت ساری آگے سے ڈیمانڈ رکھ دی، گولڈ وغیرہ، تاکہ تم مجھے کچھ پیسہ دو، میں اپنی فیملی کو جا کر بتاؤں کہ میں وہاں پر جاب بھی ساتھ کرتا ہوں، بڑا خوش ہوں، جب میری فیملی خوش ہوگی تو خوشی سے مان جائے گی، ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ لبنہ نے اٹھا کر اس کو گولڈ بھی دے دیا، یونیورسٹی لائف سے آزاد ہو گئے۔ بہت ساری باتیں میں درمیان میں آپ لوگوں کو نہیں بتا رہا، شارٹ کٹ سٹوری آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کچھ سیکھنے سے ملے۔ اب جیسے ہی یونیورسٹی لائف سے وہ آزاد ہو گئے، اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اس بندے نے ٹائم لیا لبنہ سے کہ میں 1 مہینے تک اپنی فیملی کو ساتھ لے کر آپ کی فیملی کے یہاں آؤں گا۔ ٹھیک ہے، 1 مہینہ گزر گئے، 2 مہینے، 3 مہینے، 4، 5، 6 مہینے، کوئی رابطہ نہیں۔ لبنہ ایسی دوران انتظار میں کہ وہ آ جائے گا، کل آئے گا، کانٹیکٹ نمبر آف ہیں۔ اس نے کہا کہ جی میں تو ولیج کا رہنے والا ہوں، وہاں پر انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہوتا، سروس نہیں ہوتی، بہت سارے ایکسکیوز اس نے بنا دی۔ اب لبنہ اسی کی انتظار میں، جتنا پیسہ اس آدمی نے لبنہ سے لیا، اس نے باہر کا پاسپورٹ بنوایا اور ملک سے باہر چلا گیا۔ اور 6 مہینے بعد لبنہ کو انڈائریکٹلی کسی میوچل فرینڈ کے ذریعے اس نے بتایا کہ میں نے آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنی، جو ہمارا وقت تھا گزر گیا اور اب میں ملک سے باہر ہوں، لہٰذا آئندہ میرے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ وہ فیز تھا لبنہ کی لائف کا جہاں پر جس انسان کو ساری دنیا سمجھ لیا تھا اس نے بھی دھوکہ دے دیا، اپنی فیملی بیک اپ پر سپورٹ بھی نہیں ہے۔ اب وہ لڑکی بتائیں سوسائڈ کے علاوہ کیا کرتی۔ اب خیر جو بھی معاملات تھے، جتنا بھی میں نے ان کو گائیڈ کیا، جو بتایا، الحمدللہ آج وہ اپنی لائف میں بہت زیادہ خوش ہیں۔ اب ان کی میرج بھی ہو چکی ہے کسی اچھے انسان کے ساتھ اور وہ اپنی لائف میں بہت زیادہ خوش ہیں، بہت ساری دعائیں وہ دیتی ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات جو سب کے لیے امپورٹنٹ ہے، جس کے لیے میں نے آپ لوگوں کو یہ ساری سٹوری بتائی ہے، کہ جتنے بھی پیرنٹس، جتنے بھی ماں باپ مجھے سن رہے ہیں، پلیز جب تک آپ اپنے بچوں کو سنتے رہیں گے نا اور اپنے بچوں کو گھر میں محبت دیں گے، گھر میں پیار دیں گے، عزت دیں گے، کیئر دیں گے، آپ کے بچے باہر محبتیں نہیں ڈھونڈیں گے۔
ہر انسان کی نیڈ ہوتی ہے ایموشنلی، فزیکلی، فائنینشلی، کھانا پینا، لیکن یہ جو ایموشنل نیڈ ہوتی ہے نا، جس طرح آدمی بھوکا نہیں رہ سکتا، اسی طرح جب کوئی سننے والا نہ ہو تو ہمیں کچھ لائف میں چاہیے ہوتا ہے کہ جس کو ہم اپنا دکھ درد سنائیں، ٹھیک ہے؟ اور جب یہ محبت آپ اپنے بچوں کو خود سن لیتے ہیں، ان کو محبت دیتے ہیں، تو آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہر بات شیئر کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ اپنے بچوں کو سنتے نہیں ہیں، اور جہاں تک تو ٹھیک تھا کہ آپ اپنے بچوں کو سنتے نہیں ہیں، لیکن اس سے اگلا سٹیپ کہ ہسبینڈ اور وائف کے آپس میں کانفلکٹ کی وجہ سے یہ بدلہ اپنے بچوں سے لینا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ خدا کے لیے اگر آپ کے درمیان کوئی کانفلکٹ ہیں، بچے ہو گئے ہیں، تو اپنے کانفلکٹ کو ختم کیجئے، کمپرومائز کیجئے، کچھ باتیں مان لیجئے، کچھ باتیں منوا لیجئے۔ اگر بعد میں بھی ساری زندگی آپ کے کانفلکٹ چلتے رہیں گے تو آپ کے بچے نفسیاتی مریض بن جائیں گے، وہ باغی بن جائیں گے، وہ آپ کے بھی نہیں رہیں گے۔ ماں اپنی طرف کھینچے گی، باپ اپنی طرف کھینچے گا، ایک ٹائم کے بعد وہ آپ دونوں کے نہیں رہیں گے، پھر آپ نے بڑا پچھتانا ہے، آپ نے رونا ہے۔ تو اپنی زندگی کا خیال کیجئے، اپنے بچوں کی زندگیوں پر رحم کیجئے، بچوں کو محبت دیجئے اور بچوں کو سنیے، تاکہ وہ زندگی میں کوئی بھی غلط فیصلہ نہ کریں، غلط قدم نہ اٹھائیں، کسی غلط انسان کے ہاتھ نہ لگیں۔ کیونکہ باہر، اور بالخصوص بیٹیوں کے لیے، باہر بھیڑیے بیٹھے ہیں، تو آپ نے اپنے بچوں کی حفاظت خود کرنی ہے۔ خدا کے لیے اپنے بچوں پر رحم کیجئے۔ بہت شکریہ۔